صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے حضرت سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجلس کے اندر ہی کھڑے کھڑے یہ کہہ دیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہی اسی آیت ان وہبت نفسہا للنبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد اپنی نظر جھکا لی، آپ نے کوئی ارادہ نہیں ظاہر فرمایا۔ اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ ایک اور صحابی بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عورت نے نکاح کی پیشکش کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے پاس نکاح تو میں کر دیتا ہوں، تمہارے پاس کوئی شے ہے جو مہر کے طور پر اس کو دیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ تو نہیں ہے، بس یہ جو میں نے چادر پر لی ہوئی ہے نا جسم چھپانے کے لیے یہی ہے میرے پاس، اور تو کچھ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر اس چادر کا کیا کریں؟ اگر اس چادر کے دو حصے کرتے ہیں تو نہ تمہاری بیوی کے کام کی رہے گی تمہارے کام کی رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز پڑی، چاندی سونے کی کوئی انگوٹھی پڑی؟ اس نے کہا جی کپڑے ہی میرے پاس ایک ہے تو چاندی سونا کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا کوئی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہے؟ لوہے کی انگوٹھی پڑی ہے؟ اس نے کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر وہ آدمی جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی تو وہ جب جانے لگا، اٹھ کے جگہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو بھی پڑھا دینا، ان کو سمجھا دینا، اس کو یاد کروا دینا، یہی تمہارا حق ہے۔ تو یہ اس طرح یہ نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر یہ ہے نکاح کو آسان کرو تاکہ معاشرے کے اندر برائی ختم ہو جائے۔ ہم لوگوں نے جو ہے وہ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں نکاح کسی گھر کے اندر شادی کا فنکشن آ جاتا ہے جناب عدنان صاحب، وہ ایسے لگتا ہے جیسے مہینوں بھر جو ہے وہاں پر وہ گھر والے مصروف ہو گئے ہیں اور بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں، اور ایسا جیسا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا ایک مقصد اور بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اتنے جو ہیں وہ کپڑے اور اتنی چیزیں اپنے لیے اتنا مشکل بنا دیا ہے ہم نے ان ساری چیزوں اور رسومات سے کہ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی بڑھ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سادہ انداز سے جو ہے وہ یہ کیا ہے، اور یہ جو نکاح ہے صحیح بخاری شریف میں اندر آتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سادہ نکاح تھا، جس کے اندر کوئی رقم نہیں دی گئی مہر کے طور پر، قرآن مجید کی چند صورتوں کو پڑھانے کے معاوضے کے طور پر جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیا، اور اسی مجلس کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا۔ عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سامنے، اس نے نکاح کی حاجت پیش کی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے جواب نہیں دیا، اسی مجلس کے اندر دوسرے آدمی نے جو ہے وہ پیشکش کر دی اور نکاح ہو گیا۔ یہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جتنی بھی ہم نے جو ہے وہ خاص سہولتیں دی ہیں، یہ اجازت دی ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے مومنوں کے سوا خالصتاً صرف آپ کے لیے۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے وہ منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا اور ان کی زبانیں چل رہی تھیں وہ بند ہو گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ خاص جو ہیں وہ سہولتیں عطا فرما دی ہیں اور یہ اجازتیں عطا فرما دی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب یہ یاد رہیں گے یہاں کتنی طرح کی عورتیں تھا، پھر سن لیجئے۔ نمبر 1 انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، نمبر 1 وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، نمبر 2 وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، نمبر 3 وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، نمبر 4 یہ 4 طرح کی عورتوں کا دائرہ کار مقرر کر دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ان کے اندر رہ کے آپ نکاح کر سکتے، اور یہ سہولت آپ کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے اندر 4 کی حد بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم کر دی۔ آگے سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ جو 4 کی رٹ لگاتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ ان کی بیویوں کے بارے میں ہم نے کیا چیز فرض کی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، البتہ تحقیق ہم نے جان لیا، ہم جانتے تھے جو ہم نے فرض کیا تھا ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں، مسلمان مردوں کے لیے 4 عورتوں کی حد بندی کا حکم بھی ہم جانتے تھے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس سلسلے میں کیا رخصت عطا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ چاہے جو ہے وہ حکم دے سکتے ہیں، کیوں جی؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں اور ان لونڈیوں کے بارے میں بھی جن کے ہاتھ جو ہیں وہ جس کے تم مالک ہوئے ہو، یعنی ہم نے بیویوں کے بارے میں تو حد بندی کر دی ہے، لیکن لونڈیوں کی تعداد کے بارے میں حد بندی نہیں کی، یہ حکم بھی ہمیں پتہ تھا۔ فرمایا وما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں کے بارے میں جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر نکاح کے معاملے کے اندر کوئی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہمیشہ سے ہی اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب باؤ جی ذرا غور کرنا، یہ جو آیت مبارکہ نمبر 50 کے آخر میں یہ کہا گیا ہے وکان اللہ غفور الرحیم، یہ آیت مبارکہ یہاں خاص طور پر اس لیے آئی ہے کہ دیکھیے جو بھی معاملات ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تو دے دی گئی ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داریاں تو بڑی ہیں کہ نہیں؟ بہرحال ذمہ داریاں تو بڑھتی ہیں۔ ایک عورت کو جب آپ اپنے گھر میں نکاح کے بعد لاتے ہیں تو ذمہ داریاں انسان کے اوپر مزید بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں چونکہ بڑھ گئی ہیں، آپ کے اوپر تو خیر بہت بڑی ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ اور تعلیم کی، تو یہ ایک اضافی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئی ہیں، اور ان کی کمی بیشی کی صورت کے اندر اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی بخشنے والے اور رحیم ہیں، آپ کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل کرم ہے۔ ایک اور بات آگے کی اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیکھو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں جو آنے والی عورتیں تھیں ان کے لیے کو وہاں بڑے بڑے محلات اور کمرے بنے ہوئے تھے، اور ان کے لیے بڑی بڑی لمبی مہر کی رقمیں تھیں، اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ خدام تھے، ہاں جی، ایسا نہیں تھا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ منافق عورتوں کی بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آ کر جو ہے وہ جب یہ خسر شروع کی ہے کہ دیکھیے جی غزوہ بنو نذیر کے اندر جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں صحابہ کی بیویاں جو ہے وہ دیکھیں ان کے حالات کیسے ہو گئے، اور یہ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے معاملے کے اندر دیکھیں ان کے حالات کیسے ہو گئے، اور تم اس طرح ہی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو بہرحال آپ کی بیویوں نے جو ہے وہ اس کا تھوڑا بہت اثر لیا، اور اثر لینے کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے سامنے مطالبہ رکھا تھا کہ نہیں، اور پورا رکوع آپ نے سنا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر کیا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کے اندر تمام ازواج مطہرات کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو دنیا پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ دنیا کا مال لیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چلی جائیں۔ یہ ہے واقعہ کہ نہیں وہاں پر؟ تو وہاں یہ باتیں جو خاص طور پر کی گئی ہیں وہ آخر میں جا کر کیا کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی اصل ذمہ داری نبی کے گھر میں آنے کی کیا ہے، ذرا وہ ذہن میں رکھیے، اس کو نہ بھولیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ فِي مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی آیات اور حکمت کی جو باتیں ہیں، جو دین نازل ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کرو، ان کو پڑھاؤ، یہ ہے اصل آپ کی بنیادی ذمہ داری، اور آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ امت کی رہنمائی ہوگی۔ جس قدر عظیم منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی قدر عظیم منصب آپ کی بیویوں کا ہے۔ یہ عظیم منصب ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تو دیکھیے یہ جو جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، اور اس بات کو طاہر صاحب جو ہے اس کے یعنی کیا کہتے ہیں کانٹیکس کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی دیکھے تو وہ کہے گا جی اتنی تعداد کے اندر بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ عورتیں آ گئی ہیں، یہ سوچ جو ہے وہ کسی غیر مسلم کی، کسی مستشرق کی، یا کسی ایسے بندے کی جو ایمان سے بالکل خالی ہے جی، اس کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایمان والے شخص کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان کے بڑے عظیم مقاصد تھے، اور ان عورتوں نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے ان کی سلیکشن ہوئی کہ نہیں۔ اب دیکھیے ایک اور بات جو ہے وہ ان عورتوں کو پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کسی کو اپنے پاس رکھنا چاہیں یہ بھی اجازت تھی،
کسی کو چھوڑ دیں یہ بھی اجازت تھی. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں رکھیں لیکن ان کے پاس نہ جائیں، ان کی باری مقرر نہ کریں. جن کی باری مقرر نہیں کی ان کو دوبارہ اپنے پاس لے آئیں، اس کی بھی اجازت تھی. عورتوں کو پتہ تھا، اس بات کی بھی قربانی دی ہے انہوں نے. ایسی ان شرائط کے اوپر یہ سارے نکاح ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عام نکاح تھوڑی ہے. کیوں سر؟ سنیے ذرا اگلی آیت مبارکہ. ترجی من تشاء منہن، آپ مؤخر کر دیں جسے آپ چاہیں ان میں سے. آپ ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے جن کو جو ہے وہ مؤخر کرنا چاہیں، ان کے پاس نہ جانا چاہیں، ان کی کوئی باری مقرر نہ کریں، آپ کو اس کی بھی اجازت ہے. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور اپنے پاس جگہ دیں جسے آپ چاہیں. جسے آپ چاہیں اپنے پاس جگہ دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو اجازت ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جسے آپ طلب کریں، ممن عزلت، ان میں سے جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا، ان کی باری موقوف کر دی تھی، اب دوبارہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیک، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، اس رخصت کے باوجود، اللہ کی اس اجازت کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی باری مقرر رکھی ہے. اس کے باوجود بھی ایک روایت، ایک حدیث، سیرت کی کتاب کی ایک روایت نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باریوں کو جو ہے وہ کبھی چھوڑا ہو. پھر بھی آپ نے اللہ نے اجازت دی تھی، پھر بھی آپ باری کے اوپر قائم رہے. بلکہ سنیے یہ بات بڑی قابل غور ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں آخری دنوں میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت موجود تھی کہ نہیں، آپ چاہتے بغیر پوچھے ہوئے بھی کسی ایک بیوی کے گھر میں رہ سکتے تھے، آ سکتے تھے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. آپ نے فرمایا کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا. پڑھیے روایت کہ نہیں، صحیح بخاری میں. تو امہات المومنین سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر آپ قیام فرمائیں. تو انہوں نے خود ہی سمجھ لیا مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگوں نے بغیر علم کے باتیں کرنے شروع کی ہوئی ہیں اس پیغمبر کے بارے میں جس پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اب سید الاولین والآخرین بنایا ہے. یہ چھوٹی بات تھوڑا. تو آپ نے فرمایا میں کہاں رہوں گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس عورتیں کیا کہا انہوں نے، یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے رہنا چاہیں آپ رہ سکیں. تو اس کے باوجود کی اجازت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو. اور جو ہے اگلی بات ایک بڑی اہم ہے، یہ روایات کے اندر ایک بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، بڑی ہی نامعقول بات، اور ہے بھی ضعیف باتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر رسیدہ ہو گئی تھی ان کو طلاق دینے کا فیصلہ کر دیا. تو حضرت سودا نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میری تو عمر گزر گئی ہے، تو آپ جو ہے وہ میرے پاس نہ آئیں، لیکن مجھے نکاح میں رکھیں، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے نکاح میں رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی باری کی جگہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی باری مقرر کر دی. کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اس قدر گئے گزرے تھے. اس عورت نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اس وقت سنبھالا جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سنبھالا جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں، اور اس سال کو اللہ کے رسول نے غم کا سال قرار دیا. اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ ایسی عورت جو ہے وہ گھر میں ہے جو میری بیٹیوں کو سنبھالے. اب اس عورت نے آپ کے لیے قربانی دی ہو اور آپ نے آخری عمر میں جا کے اس کو طلاق دے دی ہو یا طلاق کا ارادہ کیا ہو، بالکل غلط بات. ایسا نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی. اور حملہ کس پہ کرنا ہے؟ حضرت عائشہ پر. حملہ کس پہ کرنا ہے؟ حضرت حفصہ پر. اور لوگوں اللہ کے بندوں دیکھو، ایسے عظیم پیغمبر کو داماد ملے، ایسے عظیم پیغمبر کو سسر ملے. سنو ذرا، سسر کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور داماد ملے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور سنو بات، یہ جو لوگ غلط ذہن کے اور باطل فرقوں کے لوگ جن کی زبانیں نہیں رکتے ہیں، ایسی پاک باز ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سوچنا چاہیے
آخری پیغمبر ہو، دین اس پہ ختم ہو رہا ہو، خاتم النبیین والمرسلین ہو، اللہ کی نعمت دین اسلام اس پہ تمام ہو رہی ہو، قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہو، اور ایسے نبی کو سسر کون سے ملے، نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ تشریح کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یعنی اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ ان منافقین اور یہود کے بارے میں، فرمایا ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جادو کے اوپر، جبت پر، اور طاغوت اور شیطان کے اوپر۔ فرمایا ان کی تفسیر کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، جبت سے مراد ابو بکر ہیں اور طاغوت سے مراد عمر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو کیسا ہمارا پیغمبر بھی کیسا سادہ ہے، اللہ اکبر۔ سسر ملے تو ایسے نعوذ باللہ من ذالک، منافق اور شیطان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور داماد ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، جن کے بارے میں زبان چلاتے ہوئے یہ رکتے نہیں ہیں، اور ان کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے بغض کے اندر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی سگی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا وہ تو حضرت خدیجہ کے پچھلے خاندوں کی اولاد تھی۔ یار کیسے لوگ! اچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری انجام اور بیماری کے انجام کہاں گزارتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور آج بھی وہیں دفن ہیں، اور وہ عورت ان کے نزدیک کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کافرہ بھی ہیں، فاحشہ بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جن کی برات نازل ہوئی سورہ نور میں، قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا پیغمبر اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ اس کو باقی بیویوں میں سے ایسی بیوی ہی صرف تھی جس کے گھر کے اندر جانا تھا اس نے، اور وہیں دفن ہونا تھا، اور اس نے سسر یہی منتخب کرنے تھے اور یہی داماد منتخب کرنے تھے۔ اور اللہ کے بندوں کو ہوش کرو، کدھر جا رہے ہو، کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیوں کو تم نے، اور اہل سنت کے تمام علماء، سن لو یہ بات، تاریخ اور سیرت کے، اور اہل شیعہ کی اکثریت علماء کی، اب یہاں پر لمبی لسٹ ہے ایک، میں آپ کے سامنے پوری پڑھ سکتا ہوں، اہل شیعہ کی، جن کے اندر یہ اپنا امین الاسلام ابو الفضل، یہ امام طبرسی جو ہیں، یہ جن کی یہ تفسیر مجمع البیان ہے، یہ اہل شیعہ کے بڑے عظیم علماء میں سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی، شیعہ کے بڑے جید علماء میں سے، انہوں نے لکھا ہے، اہل سنت کے تمام علماء نے لکھا ہے۔ اس کے اوپر ایک الگ پروگرام جو ہے وہ، ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پچھلے خاندوں کے ساتھ ان کی شادیاں کب کب ہوئیں، ان کی کون کون سی اولادیں تھیں، اور کہاں کہاں ان کی شادیاں ہوئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ ان سے کیا ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، شیعہ کی سب سے معتبر کتاب، جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری ہے، اس طرح ان کے ہاں اصول کافی ہے، یہ پڑھیے، اس کا کتاب التاریخ اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر یہ بات امام محمد بن یعقوب الکلینی نے لکھی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے، اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 25 سال کے قریب تھی، 20 سال سے اوپر 25 کے قریب تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 کے قریب تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو اولاد ہوئی ہے، ان کے پورے نام دیے ہیں انہوں نے، حضرت زینب و ام کلثوم و رقیہ و فاطمۃ الزہرا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاسم اور عبداللہ اور طاہر اور طیب کا تذکرہ کیا۔ معتبر کتابیں، اور ہمارے اہل سنت کے امام طبری، امام ابن کثیر، اور اس کے علاوہ انصاب الاشراف، اور امام ابن حزم کی جمہارت الانصاب الحرب، میں کہتا ہوں ایک لمبی لسٹ ہے جن کی تعداد کتابوں کی اگر جو ہے اور مورخین کی دیکھی جائے تقریباً 20 سے اوپر چلی جائے گی، جو اہل شیعہ اور اہل سنت کی کتابیں جو متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 ہی بیٹے یا 2 بیٹے، 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یا بھتیجے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، آپ کی سگی بیٹیاں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بڑے بیٹے قاسم جن کی کنیت پہ آپ کا نام تھا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور چھوٹے بیٹے عبداللہ، طاہر اور طیب۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ اور ہیں اور طاہر اور طیب دوسرے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ آپ کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے جو ہیں وہ قاسم تھے، چھوٹے کا نام عبداللہ تھا، اور انہی کی جو ہے وہ آگے لوگ ان کو طیب اور طاہر کہتے ہیں۔ یہ 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھو صحابہ کے بغض میں کتنا آگے چلے گئے ہیں، اور خاص طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایک وہ آدمی تھا، پتہ نہیں کون، ابو القاسم کوفی، پتہ نہیں کہاں کدھر کا مورخ تھا، وہ 352 کے 50 میں مرا ہے۔ اس نے ایک شوشہ چھوڑا، اس نے یہ سب سے پہلے شوشہ چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، اور باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دوسرے خامدوں کی بیٹیاں تھیں۔ اور یہ شوشے کے اوپر پھر لوگوں نے مکھی پہ مکھی ماری، اور آج یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر بالفرض ان کی بات بھی مان لی جائے، اگر بالفرض یہ بھی مان لی جائے بات، اگر کہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اگر ہم مان لیں یہ بات بھی وقتی طور پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، آپ کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ سے آپ کی اولاد ہو گئی، تو وہ جو پچھلی آنے والی بیٹیاں ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی بیٹیاں بن گئیں کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹیاں ہی قرار دے رہے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری صورت میں نے کہا ہے جھوٹی ہے، بالکل غلط بات ہے، لیکن اگر بالفرض یہ بھی مان لی جائے، تو جب اللہ کے رسول کے گھر میں آ گئی، ان کی تربیت ہو گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئی، تو ان کی شان بنی کہ نہیں؟ صرف یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان سے ان کی نسبت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہے، حضرت عثمان کا اس سے شرف